جو بڑے بڑے نام جن کی توقع کی جا رہی تھی وہ آج ایک بڑا نام ہے محمود خان، اور بڑا نقصان ہے عمران خان کے لیے کہ پنجاب سے بزدار بیٹھ کے عمران خان کی مذمت کرتا ہو، جس کی وجہ سے 4 سال پوری قوم سے لڑتے رہے. وہاں محمود خان جس کو لڑ کے وزیر اعلیٰ بنایا تھا وہی آج سب سے پہلے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میجر سیٹ بیک فار عمران خان، ان کی سیاست کے لیے بڑا سیٹ بیک. لیکن باقی بڑے نام سارے آج نہیں تھے پرویز خٹک کے ساتھ. دیکھیے ندیم ملک صاحب، ایک تو یہ کہ کافی دیر، میں تو 10-11 مہینے پہلے جب نکالا گیا تھا تو میں وہ سب چیزیں بتائی تھیں، اور سب چیزیں ویسی اللہ کی مہربانی سے ہو رہی ہیں. اور جن بڑے ناموں کو ہم مس کر رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، یا جو ریکگنائز فیسز ہیں پی ٹی آئی کے طریقے انصاف کے، ان میں سے کافی لوگ پرویز خٹک کو جوائن کریں گے آنے والے وقتوں میں. کچھ کی خواہش، کچھ کی فرمائش، کچھ کی ریکویسٹ یہی ہے کہ خان صاحب کو جلد سے اندر کریں تاکہ ہم باہر آئیں. خان صاحب کو اندر کرنے میں آپ کے بہت سارے لوگوں کی دلی خواہش ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر میدان میں رہتی ہے تو ان کے لیے ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا. عمران کا ووٹ ہے تو پھر جو سلوک نواز کے ساتھ ہوا تھا، نواز شریف کے ساتھ 2018 میں، اسی طرح کا سلوک عمران سے ہوگا. عمران نااہل ہوگا، 62(1)F لگے گی، اس کے بعد جیل میں ہوں گے اور اسی میں الیکشن ہوگا. یہ آپ کا سناریو ہے. پھر دیکھیں یہ الیکشن سے پہلے یہ کام اس کا مطلب ہونا چاہیے اگست کے مہینے میں. دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ ایک الیکشن ہوگا جس میں ووٹ کا ٹرن آؤٹ کم ہوگا. نمبر 1، آزاد اور جیتے گا وہ جس کو جیتنے کی اجازت ہوگی. نہیں، ٹولوں کی صورت میں جو بنیں گے یا آزاد ہیں، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. کیونکہ تحریک انصاف پلیٹ فارم میں نہیں ہے تو سیکنڈ پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ اس کو ختم کر رہے ہیں. نہیں، میں نہ کہہ رہا ہوں کہ بین ہو رہی ہے. ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا تو کیسے کنٹیسٹ کریں گے؟ خالی جھنڈے کے اوپر تو نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے کنٹیسٹ جس نے ٹکٹ ملنی ہے اس کو کرنے دیا ہی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کے بعد سیکنڈ بگیسٹ پارٹی نون لیگ ہے. ٹھیک ہے. جو تو ان آزاد اور ان کا گروپس اور ان نئی پولیٹیکل پارٹیز کے تحت بائی اینڈ لارج گورنمنٹ بنائے گی نون لیگ. مرکز میں اور پنجاب میں آپ کا خیال ہے کہ نون لیگ حکومت نہ لے گی؟ مطلب اس میں مجھے کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. کولیشن کی گورنمنٹ استحکام پاکستان اور پرویز خٹک کے گروپ کے ساتھ ملا کے. پرویز خٹک صاحب کا تو اس لیے ایک مثبت رول رہا بھی ہے، اور پرویز خٹک کا ایک پولیٹیکل ایکومن بھی اچھا ہے. نواز شریف خود ابھی نائل ہے، آپ کو پتا ہے 62(1)F ہے ان کے اوپر. دیکھیے وہ تو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت جب تک ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ اپنی پارٹی سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں. بالکل بنا دیں. دوسری چیز یہ کہ جو طارق صاحب یہ باتیں ساری کر رہے تھے، آج بڑا انفارچونیٹ ہے کہ مجھے طارق صاحب کی ساری باتیں سننی پڑ رہی ہیں جس میں وہ چوری کا ذکر کر رہے ہیں. سوال یہ اب نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 100 کروڑ کی چوری کی، میں نے 100 روپے کی چوری کی. چوری ہے. جو چیزیں انہوں نے اور نقشہ بتایا، تنصیبات، شاید میں اس کو شاید 1% میں اوور لک کر دیتا. جو انہوں نے شہدا کی لاشوں کے ساتھ ان کا تمسخر اڑایا، ان کی شہادتوں کا کفن کا مذاق اڑایا، اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. لیڈرشپ کو اس میں سزا ایسی عبرت دینی چاہیے کہ لیکن میرے لیے سب سے امپورٹنٹ لوگ وہ ہیں جو 10,000 معصوم وہ لوگ جن کو بہکا کر برین واش کر کے ان تنصیبات پہ چڑھا دیا گیا. 10 ایسے لوگوں کے نام لیجئے جن کو سزا ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے 10 ایسے لوگوں کے نام بتائیے. پی ٹی آئی کی فرام ٹاپ ٹو باٹم جو اس وقت بھی موجودہ فرسٹ سیکنڈ ٹیئر ہے، کون نام بتائیے مجھے. سب آف کورس. اگر میرے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑتا ہے، میں اپنے گھر کے اندر آگ لگوا دیتا ہوں، تو ایز اے باپ میں ذمہ دار ہوں گا، میرے بچے ذمہ دار ہوں گے. اگر عمران خان کو یہ اس حال تک پہنچانے والے جا چکے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنا کام کر کے جا چکے ہیں. شہزاد اکبر آج کہاں بیٹھے، آج داڑھی رکھ کے مظلوم شکل بنا کے اپنے بھائی کی دہائیاں دے رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو یہ سارا کام کروانے والا کون تھا؟ اس انجام تک پہنچانے والا کون تھا؟ دوسرا کس نے کروایا؟ دوسرا عمران احمد خان نیازی اور بشرا بی بی نے. اس کے علاوہ یہ دونوں میاں بیوی کی پلاننگ تھی، کوئی تیسرا شخص اس میں ملوث نہیں تھا. تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ دیکھیں آپ خاص کو بھول رہے ہیں. ایک خاص کا یا نام بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ لوگوں کو دوسروں کا ندیم ملک صاحب، ایک چیز میں طارق صاحب کو کلیئر کروں گا. دیکھیں علیمہ بہن جو ہیں یا خان صاحب کی دوسری بہنیں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز ہوگا کہ وہ ان کی بہن ہے اس لیے ان کو رگڑے میں ڈال دیا جائے. وہ مخلص بھی تھی خان صاحب کے، ان کے بچے بھی، اور ان کی پہلی اہلیہ جو جمائمہ صاحبہ ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں آج بھی خان صاحب کے ساتھ. ان کو میرے خیال سے، اور ان 10,000 بچوں کو جن کو بند کیا ہے، ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. میرا طارق صاحب سے ایک سوال ہوگا ایز گورنمنٹ کہ طارق صاحب اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس سب چیزوں کو اگر آپ نے بالکل کلیئر بند کر کے کورٹ میں سزا دینی ہے، اوپن اینڈ شٹ کیے 2 منٹ گئے، کرپشن بھی چھوڑ دے، توشہ خانہ بھی چھوڑ دے، 190 ملین بھی چھوڑ دے، شہزاد اکبر کو میں نے جھوٹا ثابت کیا اس کو بھی چھوڑ دے، شہزاد اکبر قتل کے ٹائم پر کینیا بھیجنے کے ٹائم پر ارشد شریف کے دبئی موجود تھا اس کو بھی چھوڑ دے.
آپ ارشد شریف کے قاتلوں کا شکنجہ ذرا سا قریب کریں، میں آپ کی بہت مدد کروں گا، یہ 90% تک کروں گا. بتائیے طارق صاحب. اور اس کے بعد آپ کو جمہوریت، یہ قتل و غارت، یہ پورا پلان خاص کا، پی ٹی آئی کا، چیئرمین کا، سب کچھ یوں انگلیوں پر چلے گا.